مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محترم حضرات، علماء کرام، سامعین اعظام، اس وقت جس اہم ترین موضوع کو منتخب کر کے اجلاس منعقد کیا گیا ہے، یہ نہایتی اہم، نہایتی ضروری عنوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، انسان بنایا، اور پھر ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور نبی اکرم خاتم النبیین، خاتم المرسلین، آقائے دو جہاں، سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں سے اور آپ کے امتیوں میں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور بنا لیا۔ یہ اللہ کی عنایات پر عنایات ہے۔ اللہ کی عنایات تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی نعمتوں سے، خصوصی نوازشوں سے مالا مال فرمایا، سرفراز فرمایا۔ ایمان کا کرنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دینا، یہ اس سے بھی زیادہ عظیم الشان نعمت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور تورات میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، آپ کی بڑائیاں اور آپ کی بزرگیاں بیان فرمائی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پڑھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، وہ آخری پیغمبر اور آخری نبی جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کی بزرگیاں آپ نے تورات کے اندر بیان فرمائی ہیں، مجھے ان کا امتی بنا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل الشان پیغمبر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس بات کی تمنا اور آرزو اور خواہش کی کہ اللہ مجھ کو آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ان کی امتی بنا دیجیے۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑی فضیلت تھی، اس لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خواہش اور تمنا کی۔ اللہ نے بغیر مانگے ہم کو یہ دولت دے دی ہے۔
آپ آخری نبی ہیں، آخری زمانے کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تمام نبیوں کے سلسلے کو بند کر دینے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا کامل بنایا، اس قدر مکمل بنایا اور ایسا عظیم الشان بنایا، ایسے کمالات اور ایسی خوبیوں سے آپ کو آراستہ پیراستہ کیا کہ نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس کا اعلان بھی کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والے اور بند کر دینے والے۔ دیکھیے کتنی وضاحت اور کتنی صراحت کے ساتھ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ پہلے جو پیغمبر آیا کرتے تھے وہ پیغمبر اپنے بعد کے نبی کی پیش گوئی کر کے جاتے تھے۔ جو پیغمبر بھی آتا تھا وہ یہ بتا کے جاتا تھا کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں، میرے بعد پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہے گا، لہذا جو نبی میرے بعد آئے اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کا ساتھ دینا، اس کا تعاون کرنا اور اس کی باتوں کو قبول کرنا اور اس کی باتوں کو پھیلانا۔ ہر نبی اپنے امتیوں کو اس بات سے آگاہ کرتا تھا۔ جب ایک نبی دنیا سے جاتا، دوسرا نبی آتا تو لوگ دیکھ کر اس کو قبول کرتے اور مانتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر تھے۔ وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی جاتے جاتے یہ بات کہی، لوگوں کو یہ بات سنا دی کہ میرے بعد ایک نبی اور میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور ان کا نام بھی بتایا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ میرے بعد کے پیغمبر ہیں، ان کو قبول کرو، ان کو مانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تقریباً 600 برس کے بعد ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، اور پھر جب آپ آئے ان خصوصیات کو، کمالات کو لوگوں میں آشکارا کیا گیا، آپ کے معجزات ظاہر کیے گئے اور آپ کی نبوت کا ڈنکا بجایا گیا، لوگوں نے آپ کو قبول کیا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، بلکہ آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، اور قرآن نے بھی اس کا اعلان کر دیا، خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین ہیں، سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے بعد کوئی پیغمبری کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا۔ آپ نے بھی اعلان کیا، قرآن پاک نے بھی اعلان کیا۔ بھائیو، یہاں پر غور کرنے کی چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ دنیا میں جاری کیا۔ نبوت کیا ہے؟ نبوت اللہ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس سے لوگوں کو ہدایت کا پیغام بھیجا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، لوگوں کو اللہ سے وابستہ کیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ نبی نبوت کو لے کر آتا ہے اور دنیا میں ہدایت کا پیغام آشکارا کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا اور میرے ذریعے سے تمہیں یہ احکامات دیے ہیں، ہدایت کا یہ پیغام دیا ہے، تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو، ان عقیدوں کو لے کر زندگی گزارو، تمہاری معاشرت ایسی ہو، تمہارے اخلاق ایسے ہو، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارے اعمال ایسے ہو، اور تمہارے معاملات ایسے ہو، اور اسی طرح
تمہارے عقائد ایسے ہوں اور تمہاری عبادتیں ایسی ہوں، دنیا میں جینے کا مکمل طریقہ بتانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو اللہ نے جاری فرمایا تاکہ لوگ گمراہی میں نہ رہیں۔ گمراہی دنیا سے ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، معصیتیں ختم ہو جائیں، گمراہیاں ختم ہو جائیں، لوگ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا میں سلسلہ جاری کیا جس کا نام ہے نبوت کا سلسلہ۔ یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت، لیکن یہ ہدایت کا پیغام لے کر جو لوگ آتے تھے، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، جن کو ہم رسول کہتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا والوں پر آشکارا کیا کہ میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا نمائندہ کیسا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کے کمالات کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے کیسے معجزات دکھاتا ہے اور وہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر کیا انداز کا ہوتا ہے، یہ سب اللہ آشکارا کر کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ میرا پیغمبر، میرا نمائندہ جب دنیا میں آئے تو تم اس کو دیکھ کر پہچانو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹا آدمی دعویٰ کرنے لگے کہ میں پیغمبر ہوں اور تم اس کی بات کو مان کر گمراہی میں چلے جاؤ۔ نبوت تو ہے ہدایت کا نام، نبوت تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کا نام، نبوت تو ہے اللہ کی نعمت کا نام۔ اگر ہم کسی الٹے سیدھے کو مان لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الٹا سیدھا آدمی ہم کو گمراہی کے دلدل میں پھنسا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا اور نبوت کو ایک نعمت کے طور پر دنیا میں جاری کیا تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر رہیں، اور جو نبی آتا تھا اللہ اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو بھیجتا تھا جس کے ذریعے لوگ پہچان سکتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو پہچاننے کے لیے ایک تو اس کے معجزات ہوتے ہیں اور دوسرے اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کی زندگی کا جو نمونہ وہ پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس لیے کہ وہ سچائی، وہ دیانت، وہ امانت، وہ صداقت اور اس کی وہ عبادت، اس کی وہ ریاضت، اس کا وہ مجاہدہ، اللہ سے اس کا تعلق اور اس کا دنیا والوں سے جو ہے رشتہ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر اور دنیا میں چلنے اور رہنے، ان کے لیے جو اصول، جو طریقے وہ دیتا ہے، اخلاق کی جو تعلیمات پیش کرتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں مل ملا کر بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور پھر وہ اللہ کا کلام بھی لاتا ہے اور وہ دنیا والوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا پیغمبر۔ اللہ نے اس طرح یہ سلسلہ دنیا میں جاری کیا، اور ہر نبی اپنے بعد والے نبیوں کے بارے میں کہہ کر جاتا تھا۔ یہ بھی اسی لیے اللہ نے جاری کیا تاکہ لوگ صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکیں، جھوٹے اور سچے میں فرق کر سکیں۔ جب ایک سچے نبی نے بتایا میرے بعد وہ پیغمبر آئے گا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ بعد میں پیغمبر آنے والا ہے، اس لیے ہم اس کو قبول کریں گے، اور اگر وہ نبی نے کہا تو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ نے بہت ہی آتھنٹک طریقہ، ایک مستند طریقہ جاری فرمایا، اور یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ہر نبی کہتا رہا میرے بعد پیغمبر آئیں گے، ان کو قبول کرنا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے بتا دیا میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اسی لیے کہا گیا تاکہ کوئی کسی جھوٹے آدمی کو مان کر غلط رخ پہ نہ چلا جائے، اپنا ایمان برباد نہ کر لے، اپنے اندر کوئی غلط نظریات قائم کر کر گمراہی کے دلدل میں نہ پھنس جائے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور خود اللہ نے اعلان کر دیا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ آشکارا ہو جائے کہ جو نبوت کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا وہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی جب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ اللہ نے سلسلہ جاری کر کر ایک مضبوط انداز کی بات ہم سب لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اس کو آپ ایسا سمجھے، ایک مثال سے، ایک بادشاہ ہے،
बादशाह के नुमाइंदे होते हैं, फलां इलाके में, फलां बस्ती में, फलां शहर में बादशाह के नुमाइंदे होते हैं। अब उन नुमाइंदों को आप चीफ मिनिस्टर कह लीजिए या और कुछ नाम दे दीजिए, उसका एम्बेसडर कह दीजिए, उसका कासिद कह लीजिए, बहरहाल उसके नुमाइंदे होते हैं। अगर कोई आदमी नुमाइंदा बनकर आएगा तो हमें पहचानना पड़ेगा कि भाई ये बादशाह का नुमाइंदा है या नहीं है। ये नहीं कि जो बोले हम कबूल कर ले। जो आकर कहेगा मैं बादशाह की तरफ से आया हूं, तो हम पहले पहचानेंगे यह है क्या बादशाह की तरफ से या नहीं, क्या है इसके पास दलील। जब हमको पता चलेगा कि वाकई ये बादशाह की तरफ से आया है, तब उसको मानेंगे। इसलिए कि झूठे और सच्चे तो हर दौर में होते हैं। लिहाजा कोई भी आदमी अगर यूं कह दे मैं बादशाह का कासिद हूं, मैं बादशाह की तरफ से आया हूं, तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अगर बादशाह ने कहा कि फलां आदमी मेरी तरफ से आया है, आप कबूल करेंगे। या बादशाह की तरफ से कोई उसके पास सर्टिफिकेट हो, तब आप उसको तस्लीम करेंगे। और अगर बादशाह ने कह दिया कि भाई मैं जिन जिन को भेजना था उन सब को मैं भेज चुका हूं, अब कोई नया आदमी आकर कहे कि मेरा नुमाइंदा है तो तुम उसको नहीं मानना, तो बात समझ में आ गई कि अब कोई आदमी आकर नया कहेगा कि मैं बादशाह की तरफ से हूं, नुमाइंदा हूं, तो हम उसको कबूल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने सिलसिले नबूवत बतौर नेमत जारी किया, लोगों की हिदायत का निज़ाम जारी किया, ताकि लोग नबियों की बात मानकर हिदायत पर चलते रहें। और जब आखिरी नबी आ गए तो लोगों को बता दिया गया अब नया कोई नबी आने वाला नहीं है। नबूवत का जो सिलसिला जारी किया गया था अब उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर एक सवाल होता है, वो ये है कि अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला बंद क्यों कर दिया। ये बात अच्छी तरह समझ लेने की है। अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला जारी किया और वो अल्लाह की नेमत है, बिलाशुबा नेमत है। नबी ना आते तो दुनिया में गुमराही ही होती, कुफ्र होता, शिर्क होता, जुल्म होता, नाइंसाफियाँ होती, बदकारियाँ होती, फहाशियाँ और यानियाँ होती, किसी को हक़ व बातिल में तमीज़ करने का सलीक़ा ना होता। आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग को अच्छा समझने वाले, बुरे को बुरा समझने वाले, हक़ को हक़ समझने वाले, बातिल को बातिल समझने वाले और गलतकारियों को गलतकारी और अच्छाइयों को अच्छाई समझने वाले जो दुनिया में मौजूद हैं, ये वही अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तुफ़ैल है। उनकी तालीमात का सदका है कि दुनिया में आज लोगों के ज़हनों में है ये काम अच्छा, ये काम बुरा। तो अगर ये नबूवत का सिलसिला ना होता तो दुनिया में सिर्फ गुमराही होती। अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला नेमत के तौर पर जारी किया। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने इसको बंद क्यों कर दिया। बाद लोग ये सवाल कायम कर कर लोगों के जहनों को मसमूम करते हैं, लोगों के जहनों के अंदर इश्कालात पैदा करते हैं कि जब अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत थी तो अल्लाह की नेमत हर दौर में जारी रहना चाहिए। खाना दुनिया में अल्लाह की नेमत जारी है, पीने की नेमत जारी है, बारिश की नेमत जारी है और खेतियों की नेमत जारी है, आसमान और ज़मीन की नेमतें जारी हैं। तो नबूवत की नेमत को अल्लाह ने बंद क्यों कर दिया। भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसको समझने की भरपूर कोशिश करें ताकि हमारे ज़हन बिल्कुल साफ रहे और ये भी समझ में आ जाए जैसे अल्लाह ने नेमत के तौर पर नबूवत का सिलसिला जारी किया, इसी तरीके पर यह ख़त्म नबूवत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जैसे नबूवत का सिलसिला जारी करना नेमत, नबूवत के सिलसिले को बंद करना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब आप इसको यूं समझे कि पहले ज़माने में एक नबी के बाद दूसरे नबी जो भेजे जाते थे उसकी 3 वजूहात थी। एक नबी के बाद दूसरा नबी आता था, बल्कि कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही ज़माने में कई नबी होते थे। उस इलाके में एक नबी, उस इलाके में एक नबी, एक स्टेट में एक नबी, दूसरे स्टेट में एक नबी, एक मुल्क में एक नबी, दूसरे मुल्क में दूसरा नबी। ऐसा सिलसिला पहले जारी था। इसकी वजूहात पर गौर करें। एक तो यह है कि पहले जमाने
میں دنیا کے لیے پیغمبر بن کر نہیں آتے تھے، اور ہر دور کے لیے نبی بنا کر ان کو نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ اس علاقے کا ایک نبی، اس علاقے کا ایک نبی، اس اسٹیٹ کا ایک نبی، اس ملک کا ایک نبی، اور بعض خاندانوں کے لیے نبی، بعض جو ہے مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ایک نبی، اس طرح الگ الگ نبی بھیجے جاتے تھے، اور ان کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا۔ کچھ زمانے کے لیے آئے، جب وہ چلے گئے تو ان کی نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت آدم آئے، جب وہ گئے تو ان کی نبوت کا سلسلہ ختم۔ جب حضرت شیس آئے، ان کی نبوت کا سلسلہ چلا، جب وہ چلے گئے تو ان کا سلسلہ بند۔ اسی طرح حضرت موسیٰ آئے تو ایک زمانے تک ان کا سلسلہ نبوت جاری رہا، جب وہ چلے گئے تو ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر دوسری آئے، پھر تیسری آئے، اس کے بعد دنیا میں سلسلہ چلتا تھا۔ تو یہاں ایک بات سمجھ میں آئی کہ پہلے زمانے میں نبی جو آتے تھے علاقائی طور پر، خاندانی اعتبار سے، اور محدود زمانے کے لیے آتے تھے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ لوگ اس زمانے میں انبیاء کے جانے کے بعد اپنی تعلیمات کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، اس میں عدل بدل کر دیتے تھے۔ تورات کو بدل دیا، لوگوں نے انجیل کو بدل دیا۔ آدم علیہ السلام کیا تعلیمات لائے آج دنیا والوں کو پتہ نہیں۔ حضرت شیس دنیا میں آئے تو انہوں نے کیا تعلیمات پیش کی، دنیا میں کہیں بھی کچھ اس کے بارے میں موجود نہیں۔ حضرت نوح آئے تو نوح کی تعلیمات کیا تھی، انہوں نے کیا اللہ کی طرف سے پیغام پیش کیا، دنیا میں کہیں کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کچھ ملے گا تو وہ قرآن ہی میں ملے گا، کہیں اور آپ کو اس کا کچھ بھی سبق نہیں ملے گا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا۔ تو لوگ آ کر جاتے پیغمبر تو لوگ بھول جاتے ان کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو، ان کے انداز زندگی کو، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا کہ دنیا والوں نے پہلے نبی کے پیغام کو بھلا دیا، اس میں گڑبڑ کر دی، تحریف کر ڈالی، اور ان کو باقی نہیں رکھا، محفوظ نہیں رکھا۔ اب اللہ کے طرف سے دوسرا نبی آتا اور دوسرا نبی لوگوں کو بتاتا تمہیں اس طرح زندگی کرنا ہے، اس طرح زندگی کرنا ہے۔ اس کے لیے نبوت کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعلیمات کو دنیا کے اندر محفوظ رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ جو نبی آئے چلے گئے، قصہ ختم۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری تعلیمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھوں گا، ایسا کوئی وعدہ کسی پیغمبر کے لیے نہیں تھا۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، کسی علاقے کے لیے نہیں۔ صرف آپ عرب کے لیے نہیں آئے، مکے کے نہیں آئے، صرف مدینے کے لیے نہیں آئے، پورے عرب کے لیے بھی آئے، پوری دنیا کے لیے آئے۔ آپ ہندوستان والوں کے لیے بھی نبی ہیں، آپ امریکہ والوں کے لیے بھی نبی ہیں، آپ فرانس والوں کے لیے بھی نبی ہیں، عرب کے ہر خطے کے لیے آپ نبی ہیں، مصر والوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، جرمن والوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور پھر تمام زمانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قیامت تک جتنے زمانے آنے والے ہیں، ہمارے نبی تمام زمانوں کے نبی، تمام انسانوں کے نبی، کالوں کے نبی، گوروں کے نبی، پیلوں کے نبی، اور ہندوستان، پاکستان، عربستان، دنیا بھر کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ زبان کوئی ہو، کوئی کنڑ بولتا ہو، کوئی تمل بولتا ہو، کوئی انگلش بولتا ہو، کوئی عربی بولتا ہو، اور کوئی فرانسیسی بولتا ہو، یا اور کوئی زبان بولتا ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، ہمارے نبی اس کے نبی، اور ہر رنگ والوں کے نبی، ہر علاقے والوں کے نبی، اور ہر زمانے کے نبی، قیامت تک کے لیے آپ کو نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ جب آپ کو ہمیشہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہے تو پھر آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟
وہاں آتا تھا نبی جہاں محدود زمانے کے لیے پیغمبر آتے تھے، مخصوص لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر ان کو بھیجا جاتا تھا، وہاں ایک کے بعد دیگر نبیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن ہمارے نبی کو تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا، تو اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس شریعت کو نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے ایک شوشے کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایک آیت کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایک حرف کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کے کسی حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ ایسا محفوظ ہے کہ قیامت تک اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، نبی جانے کے بعد ان کی تعلیمات حذف، ان کی تعلیمات مسخ، ان کی تعلیمات میں تحریفات، ان کی تعلیمات کے اندر تبدیلیاں۔ بعد لوگ جو آتے تھے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان پیغمبروں نے دنیا والوں کو کیا تعلیم دی ہے۔ لیکن بھائیو، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر یہ اعلان بھی آپ سے کرا دیا، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے آپ کی تعلیمات بھی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن محفوظ رہے گا، احادیث محفوظ رہیں گی، تعلیمات محفوظ رہیں گی، سیرت آپ کی باقی رہے گی، اور آپ کا کردار دنیا میں باقی رہے گا۔ ہر چیز جس کی ضرورت انسانوں کو ہوگی وہ سب کا سب باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک تیسری بات، پہلے پیغمبر جو آتے تھے وہ اپنی جگہ تو مکمل ہوتے تھے، لیکن ان کی نبوت ایسی نہیں تھی کہ یہ مکمل اور کامل درجے کی ایسی ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھیجا تو آپ کی نبوت کو پختگی عطا فرمائی، استحکام عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، تمام عطا فرمایا، اور اس کا اعلان قرآن کے اندر فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلے پیغمبر وہ اپنی حیثیت سے تو مکمل تھے، لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے وہ مکمل نہیں تھے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کی شریعت ایسی شریعت نہیں تھی جو ایسے کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہو کہ قیامت تک ہر سیزن میں چل سکتی ہو، ہر قسم کے لوگوں کے لیے چل سکتی ہو، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے چل سکتی ہو، ہر مزاج کے لوگوں کے لیے چل سکتی ہو، اور ہر حالات کے بدلنے پر وہ چل سکتی ہو۔ ایسی شریعتیں ان کی شریعتیں نہیں تھی۔ ایسی شریعتیں ان کی نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں پیغمبر آیا کرتے تھے۔ لیکن بھائیو، ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو آپ کے ساتھ جو شریعت بھیجی گئی وہ ایسی مکمل کر دی گئی کہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام احوال کے لیے، ہر جگہ پر یہ چیز چل سکتی ہے، شریعت چل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سے پہلے پیغمبر آتے رہے اور وہ عمارت بنا بنا کر جاتے رہے، محل بنا بنا کر جاتے رہے، یعنی قصر نبوت کا محل بنا بنا کے جاتے رہے۔ ہر پیغمبر آتا رہا، اس میں اینٹیں لگاتا رہا، ہر پیغمبر آتا رہا، اس کے بعد کے پیغمبر اس میں لگاتے رہے اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ پھر میں آیا خاتم النبیین بن کر، اور میں نے اس اینٹ کو لگا کر اسے مکمل کر دیا۔ یہ ہے تکمیل، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے نبی آئے تو قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ اس کو آپ ایسا سمجھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، مکمل پیدا ہوتا ہے یا نامکمل؟ ظاہر بات ہے نامکمل نہیں، مکمل پیدا ہوتا ہے۔ نامکمل پیدا ہوا
تو وہ تو جو ہے وضع حمل یوں ہی جاتا ہے. مکمل جب پیدا ہوتا ہے، مکمل جب ہو جاتا ہے، 9 مہینے پر وہ بچہ باہر آتا ہے، جس کا سر بھی ہے، جس کے پیر بھی ہیں، جس کی پیٹھ بھی ہے، جس کا پیٹ بھی ہے، جس کا دل بھی ہے، جس کا دماغ بھی ہے، جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کے ہر چیز موجود ہے. مکمل بچہ پیدا ہوا. اس کو ہم نامکمل نہیں کہتے، مکمل بچہ پیدا ہوا. لیکن یہ مکمل بچہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس کے اور مراحل اس کو طے کرنا ہے. اب اس شیر خارگی کے عالم سے وہ لڑکپن میں جاتا ہے، پھر لڑکپن سے اور ذرا آگے بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے ایک نوجوان بن جاتا ہے. جب نوجوان بنتا ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ قوت ہے، کیا عقل ہے، کیا اس در قابلیتیں ہیں، کیا اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، کیسا اس کا علم ہے، دیکھو کیا کیا کر رہا ہے. وہ بچہ جب پیدا ہوا وہ اپنی جگہ تو مکمل ہے، لیکن اس نوجوان کے مقابلے میں نامکمل ہے. اسی طرح جو پیغمبر پہلے آتے رہے وہ اپنی جگہ تو مکمل تھے، لیکن ان کی حالت بچپنے کی حالت تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبوت جوانی کے عالم کو پہنچی ہوئی تھی، مکمل ہو گئی. اللہ نے اس کے لیے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیتیں سمجھ میں آئی. ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام احوال کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اس لیے اب آگے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی آئے تو ہمارے نبی کی شریعت کو اللہ نے مکمل کر دیا، یہ نامکمل نہیں. پہلے جو نبی بھی آتے تھے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہتی تھی. ہمارے نبی آئے تو قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی. جب مکمل ہو گیا اللہ نے اعلان کر دیا، جب مکمل ہو گیا تو اب نبی کے آنے کی ضرورت کیا باقی ہے. وہاں نبی آتا تھا جہاں ابھی تکمیل نہ ہوئی تھی، جہاں ابھی ضرورت باقی تھی. ہمارے نبی نے آ کر اس کو مکمل کر دیا. اب کسی بھی نبی کے دنیا میں آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اور تیسری بات یہ ہے اللہ نے کہہ دیا آپ کی شریعت میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اس کے ایک کسی حرف میں، کسی شوشے میں، کسی نقطے میں، کسی حکم میں، کسی جگہ پر کی تبدیلی کا امکان نہیں. اس لیے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے وعدہ نہیں تھا، لیکن آپ کے لیے وعدہ ہے، آپ کی شریعت کے لیے وعدہ ہے، آپ پر اتاری گئی کتاب کے لیے وعدہ ہے. یہ وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جب یہ تینوں باتیں آپ نے سمجھ لی، اس سے خود سمجھ میں آ گیا اب نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ نے اس لیے یہاں آ کر اعلان کر دیا جب نبی ہمارا ہر زمانے کے لیے ہے، آپ کی شریعت ہر زمانے کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اور وہ شریعت مکمل بھی ہو چکی ہے، اور پھر اس میں آگے کسی تحریف کا، کسی رد و بدل کا امکان بھی نہیں. ہم نے اس کا وعدہ کر لیا ہے تو پھر کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا اعلان کیا جا رہا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بھائیو یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا. لیکن نبوت کے سلسلے کو بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت دنیا میں نہیں رہے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کامل بنا کر اس کو دنیا میں رکھ دیا گیا، قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا. اب کسی اور نبی کی کوئی ضرورت نہیں. وہ نبی جو آخری نبی تھے، وہ شریعت جو آخری شریعت تھی، وہ کتاب جو آخری کتاب تھی، وہ دنیا میں محفوظ ہے قیامت تک کے لیے. سلسلے جو ہے سلسلہ جاری رہے گا قرآن کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی سیرت کا. یہ جب قیامت تک محفوظ ہے تو آپ کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. اور جو یہ نعمت، وہ نعمت برقرار ہے، ختم نہیں ہو گئی. لہٰذا یہ سوال کیا جاتا ہے پہلے زمانے میں نبوت کو اللہ نے جاری کیا نعمت کے طور پر، تو نعمت کو بند کیوں کر دیا؟ ارے بھائی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. اب کون آئے گا اس کو کچھ کرنے کے لیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری درجے تک پہنچا دیا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ عمارت بڑی عالیشان بنائی گئی ہے، لیکن جب تک یہ بنائی جا رہی تھی اس میں معماروں کے لانے رکھنے کی ضرورت پڑتی تھی.
معمار لائے جاتے تھے، بنانے والے آتے تھے، بناتے رہتے تھے، وہ حصہ کوئی بنا رہا، وہ حصہ کوئی بنا رہا ہے، کوئی جو ہے ٹائلز کا کام کر رہا ہے، کوئی پینٹنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی لائٹنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ تو جاری تھا، لیکن اب یہ عمارت جب مکمل ہو گئی یا ہو جائے گی تو اب اس کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت نہیں، اب تو بس جناب اس کو دیکھ دیکھ کر آپ خوشی منائیں گے اور اس کو یوں ہی دیکھتے آپ رہ جائیں گے، اس لیے کہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ اسی طرح دین اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دیا گیا، اب کسی نبوت کی ضرورت باقی نہیں، یعنی کسی نئی نبوت کی ضرورت باقی نہیں اور کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آیا عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم کہ ہمارے نبی آئے، مکمل بن کر آئے، مکمل شریعت لے کر آئے، ہر زمانے کے لیے نبی بن کر آئے، آپ کی شریعت بھی ہر زمانے کے لیے قائم کر دی گئی اور اس کے اندر کسی قسم کی تحریف کا، رد و بدل کا امکان نہ رہا، لہذا اللہ نے اس کو مکمل کر کر ہمارے لیے، آپ کے لیے استفادے کے واسطے رکھ دیا ہے۔ بس اب ہم کو یہ لینا ہے اور اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوتے رہنا ہے، آپ کے دامن کو تھامے رہنا ہے۔ بس اب ہمارا کام یہ، جب یہ سمجھ میں آ گیا تو یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ وقفے سے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، کوئی کسی اور طرح کے دعوے کرتا ہے، نئے نئے انداز کی باتیں کرتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مہدی قرار دیتے ہیں، مہدی قرار دے کر اس میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ان پر ایمان لانا ہے اور یہ کہ جو ہے ہم کچھ لے کر آئے ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ اور ظاہر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کسی بھی قسم کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے اور اس کو کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تمام دنیا کے علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے، تمام دنیا کے علماء کا، بلکہ صحابہ کرام کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا، اور ہر دور کے فقہاء کا، ہر دور کے مجتہدین کا، ہر دور کے مفتیان کرام کا، ہر دور کے مفسرین کا، ہر دور کے محدثین کا، ہر دور کے مشائخ اعظام کا، بلکہ عامت المسلمین کا، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ مولانا ابھی آپ کو واقعہ سنا رہے تھے مسیلمہ کذاب کا، کہ ایک صحابی کو اس نے پکڑا اور ان کے تکے بوٹی کر کر کے، ایک ایک عضو ان کا جدا کر کر کے ان کو مارا، اور وہ اس بات پر قائم رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کی نبوت کو مانا نہیں جا سکتا۔ وہ مسلمہ کذاب تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کے اندر نبوت کا دعویٰ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹا قرار دیا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا، یعنی تم صحابہ جس بات پر سب سے پہلے متفق ہوئے، وہ اس بات پر متفق ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار جھوٹا ہے، واجب القتل ہے اور وہ کافر ہے۔ تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کے خلاف جہاد کی مہم چلائی گئی تھی۔ یہ اسی لیے تو ہے کہ صحابہ جانتے تھے، صحابہ مانتے تھے، اور ساری دنیا کو انہوں نے بتایا اور ساری دنیا کے سامنے آشکارا کیا کہ سب صحابہ اس بات پر متفق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار جھوٹا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی نبوت کا دعوے دار ہوا، اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ تو کسی آدمی نے اس سے جا کر یہ پوچھ لیا تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ اسے جا کر یہ پوچھ لیا کہ بھائی اگر تم نبی ہو، نبی تو معجزہ دکھاتا ہے، تمہارا معجزہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو یہ پوچھا کہ اگر تم نبوت کے دعوے دار ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ امام صاحب نے فرمایا معجزے کا سوال کرنے والا بھی کافر ہو گیا، وہ تو ہے ہی کافر جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس سے یہ پوچھتا ہے کہ معجزہ دکھاؤ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے دل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اطمینان نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے کسی آدمی سے وہ سوال کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ذرا تم اپنا معجزہ دکھاؤ۔ معجزہ دکھانے کا سوال ہی کیوں کیا؟ بغیر معجزہ دیکھے اور اگر وہ کچھ دکھاتا تو تب بھی اس کو انکار کرنا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو دعویٰ کرے وہ بالکل جھوٹا ہے۔ مسلمہ کذاب کے بعد ایک شخص پیدا ہوا تھا، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہی تھا۔ اس کا نام تھا اسود انسی، یمن کے علاقے میں۔ تو وہاں اس نے اپنی نبوت کا پرچار کیا، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ تو وہاں پر ایک اللہ والے رہتے تھے، وہ صحابی نہیں تھے، مومن تھے۔ ان کا نام تھا حضرت ابو مسلم خولانی۔ ابو مسلم خولانی ان کے سامنے بھی اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو دعوت دی۔ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، لہذا تجھے ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کو طیش آ گیا اور اس نے کہا کہ میں ان کو جلا دوں گا۔ لوگوں کو اپنے حکم دیا کہ یہاں آگ جلاؤ، لہذا لوگوں نے لکڑیاں لا لا کر جمع کی، اس کے لوگوں نے، اور آگ دہکائی گئی۔ اور آگ جب روشن ہو گئی اور اس میں لپٹیں پیدا ہو گئی تو اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ ابو مسلم خولانی کو اٹھا کر آگ میں پھینک ڈالو۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو اس کے لوگوں نے پکڑ کر دہکتی آگ کے حوالے کر دیا، شعلوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن اللہ نے ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ فرمایا۔ جب ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، پہلے تو وہ نظر نہیں آئے آگ کی لپٹوں میں، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر چل کے آ رہے تھے آگ کے اندر سے۔ جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ چل کے آگ کے اندر سے آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے دور بھاگ گئے کہ بھوت آ رہا ہے، بھوت آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ بھوت نہیں، وہ تو ابو مسلم خولانی تھے جن کو انہوں نے پھینکا تھا۔ جب ابو مسلم خولانی باہر نکل آئے تب لوگوں کو یقین آ گیا کہ وہ یہ ابو مسلم خولانی ہے جن کو ہم نے پھینکا تھا۔ دوبارہ آگ جلا کر دوبارہ پھینکنے کی ان کو کوشش کی گئی، دوبارہ بھی وہ آگ کے اندر سے نکل کے آ گئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اسی طرح کی حفاظت جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم آیا آگ کو، کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ نے ان کو نہیں جلایا تھا۔ یہ واقعہ تو سب جانتے ہیں، جیسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کے ساتھ میں پیش آیا۔ ان کو 2-3 دفعہ ڈالا گیا آگ کے اندر اور 2-3 دفعہ بھی وہ باہر نکل کے آ گئے۔ تب اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے علاقے سے باہر کر دیا کہ تم اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اور ان کو جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی سوچنے لگے کہ اب کیا کروں، جب اس شہر میں مجھ کو جگہ نہیں ہے تو اب مجھے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، اب کیا کروں۔ ان کے ذہن کے اندر آیا کہ یہ زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے بہت اچھا ہے، اللہ کے نبی موجود تھے دنیا میں، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ میرے لیے تو بہت غنیمت موقع ہے کہ میں اب چلے جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔
चुनाचे वहाँ से निकल पड़े और चलते रहे और चलते रहे और चलते रहे, यहाँ तक के लंबा चौड़ा सफ़र कता करने के बाद, तय करने के बाद मदीने तैयबा पहुँचे। मदीने तैयबा में पहुँचने के बाद उन्होंने किसी आदमी से मुलाकात की और उनसे पूछा कि भाई मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मुल्क यमन से आया हूँ, अब ज़रा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला देना। आपका घर मुबारक कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, अनजाना आदमी हूँ, ज़रा मुझे पता दे देना। तो वो सहाबी थे, उन्होंने ये सुनने के बाद में कहा, ओफो तुम इतनी दूर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए हो? अरे भाई अभी कब्रिस्तान से दफन करके हम आपको आ रहे हैं, अभी अभी आपको कब्र में दफन करके हम वापस हुए हैं, अभी तो हमारे आंसू नहीं सूखे हैं। ये सुनकर उनके ऊपर गिरिया तारी हो गया, रोते रहे। फिर उसके बाद मस्जिद नबवी हाजिर हुए और मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने लगे। हजरत उमर भी वहां बैठे हुए हैं, मदीने का तो नहीं लगता, बाहर का आदमी है, मुसाफिर आदमी, नमाज पढ़ रहा है बड़े सलीके के साथ, बहुत खुशू और खुशू के साथ, बड़ी गिड़गिड़ाहट के साथ। हजरत उमर उनको देखते रहे और उनकी नमाज से बहुत मुतासिर होते रहे, उनकी जात से बड़े मुतासिर होते रहे। और जब वो नमाज से फारिग होके निकलना चाह रहे थे, हजरत उमर ने उनसे मुलाकात की और उनसे मुसाफा किया। फिर पूछा कि भाई तुम नए आदमी लगते हो, कहाँ से आए हो? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा कि मैं मुल्क यमन से आया हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, अच्छा मुल्क यमन से आए हो, हमने सुना है कि वहाँ पर असवद अंसी नामी कोई आदमी पैदा हुआ है जो नबूवत का दावा करता है, और उस आदमी ने एक हमारे मुसलमान आदमी को आग के हवाले कर दिया और अल्लाह ने उसको बचा लिया, और उसके साथ ऐसे ही मामला किया था जैसे कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने पुराने दौर के अंदर किया। इस तरह उस मुसलमान को भी अल्लाह ने बचा लिया था, वो आग के अंदर से बच के निकल आए थे, क्या तुम उनको जानते हो? ये पूछा हजरत उमर ने। हजरत उमर के पूछने पर अबू मुस्लिम खौलानी फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, हजरत वो तो मैं ही हूँ, मुझे ही उसने आग में डाला था, और एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा मौक़ों पर डाला। अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई और मुझको बचा लिया। मैं यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था, लेकिन पता चला कि आपका विसाल हो गया है। बस ये है मेरा किस्सा। हजरत उमर ने उनको गले से लगाया और उनको चूमा, और फिर उसके बाद में फरमाया, ये वो शख्स है जिसके साथ अल्लाह ने इस आखिरी दौर में वो काम किया, और अल्लाह ने वो मामला किया जैसे पिछले दौर के अंदर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ में किया था। ये वाक़या मैंने इसलिए अर्ज किया कि जो इनका जो ईमान था, झूठे नबी को उन्होंने कबूल नहीं किया, अपने ईमान की कैसे हिफाजत की। आग में भी उसने डालना चाहा, बल्कि डाल भी दिया, लेकिन उसके बावजूद अपने ईमान की हिफाजत करते रहे। आज ईमान की हिफाजत की बड़ी सख्त तरी ज़रूरत है। हालात पेचीदा हैं, लोग हमको, आपको, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ईमान से हटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। झूठे नबूवत के दावेदार आ रहे हैं, कोई महदी होने का दावा कर रहा है, कोई ईसा होने का दावा कर रहा है। अब कोई सुना है कि शकील बिन हनीफ पैदा हो गया है और वो अपनी नबूवत का दावेदार है, कभी अपने आप को महदी कहता है, कभी ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो आने वाले हैं वो मैं हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, पैगंबर बनकर आए थे, उनकी नबूवत दुनिया में चलती रही। फिर अल्लाह ने मौजूदाना तौर पर अपनी कुदरत काहिरा से उनको आसमानों पर उठा लिया था। उनके दुश्मनों ने उनको मारना चाहा था, उनको कत्ल करना चाहा, सूली पे चढ़ा देना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और उनको आसमानों पर उठा लिया था। कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया है, और नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि आखिरी दौर में क़यामत के करीब
वो आसमानों से दुनिया में तशरीफ लाएंगे और यहाँ पर जिंदगी करेंगे। मौलाना उसकी तफसील आपके सामने बता चुके हैं। यहाँ पर रहकर वो क्या क्या खिदमत अंजाम देंगे, दुनिया के अंदर अदल कायम करेंगे, इंसाफ का परचम लहराएंगे, यहाँ से बुराइयों को हटाएंगे। सारी दुनिया उस वक्त में मुसलमान हो जाएगी और वो दज्जाल आएगा तो दज्जाल को वो कत्ल भी करेंगे। ये सब सिलसिले दुनिया में जारी होने वाले हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशगोई फरमाई और ये भी बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के एक फर्द पैदा होंगे जो महदी कहलाएंगे। उनका नाम, उनका इस्म गिरामी मोहम्मद होगा। आपने फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक, उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुताबिक, उनकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम के मुताबिक, और फातिमतुज़ ज़हरा के ख़ानदान से होंगे। देखो, सैयद ख़ानदान के होंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के होंगे, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा के ख़ानदान के होंगे, और उनका नाम उनके वालिदैन जो रखेंगे वो मोहम्मद नाम होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और उनकी माँ का नाम आमीना होगा, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमीना था। ऐसे खानदान के अंदर इन बुजुर्गों के जो है तब उनके यहाँ पैदा होंगे और उनका नाम मोहम्मद रखा जाएगा और वो दुनिया जाहिर होंगे, यानी दुनिया वालों के सामने आश्कारा होंगे, तो वो दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ कायम करेंगे। उनकी बहुत सारी खूबियाँ, उनके बड़े कमालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे उससे पहले हजरत महदी का ज़ुहूर हो चुका होगा, लोग उनको पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर चुके होंगे। उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये दो अलग अलग शख्सियात हैं। महदी और है, ईसा अलैहिस्सलाम तो वो हैं जो पहले ज़माने में दुनिया में आके आसमानों पे जाके हैं। ये दो अलग अलग, लेकिन ये शकील बिन हनीफ ये भी कहता है मैं ईसा भी हूँ, मैं महदी भी हूँ। नाम उसका क्या है? शकील। उसके बाप का नाम क्या है? हनीफ। अल्लाह के नबी क्या बोल रहे हैं? महदी जो आएंगे उनका नाम मेरे नाम की तरह यानी मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम मेरे बाप के नाम की तरह अब्दुल्ला होगा। इसका नाम क्या है? इसी को पूछिए, वो खुद बताता है मेरा नाम शकील, मेरे बाप का नाम हनीफ, शकील बिन हनीफ। तो शकील बिन हनीफ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कैसे हो जाएगा? ज़ाहिर बात है यही उसका झूठा होना साबित होता है। और फिर ये भी कहता है, एक तरफ ये कहता है कि मैं महदी हूँ और दूसरी तरफ ये कहता है ईसा भी वही हूँ। अरे भाई, दो अलग अलग जाते हैं, तू एक, ये दो अलग अलग जाते हैं और दोनों मिलकर एक कैसा हो जाएगा? ईसा अलैहिस्सलाम तो वो हैं जो दुनिया में कभी पैदा हुए हमारे नबी के भी 600 बरस पहले, और अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा के रखा है। क़यामत के करीब वो आएंगे। और महदी तो दुनिया में वालिदैन पैदा होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा हुए थे मालूम है ना आपको? ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप है? ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा हुए। और महदी जो पैदा होंगे अल्लाह के नबी ने बताया उनके बाप होंगे, उनकी माँ होगी, उनका नाम ये होगा, ये सब बताया। ये दो अलग अलग जातें। और दूसरे ये है कि अल्लाह के नबी ने बताया वो मदीने के रहने वाले होंगे। शकील बिन हनीफ कहाँ का है मालूम आपको? बिहार का रहने वाला, बिहार के एक गांव का रहने वाला। मदीना कहाँ? ये बिहार का बहारी, बिहारी कहाँ? भाइयों बुजुर्गों, इसने इतना झूठ कहा, झूठ कहता जा रहा है। लेकिन अफसोस तो यह है कि उम्मत मुस्लिमा में से वो लोग जिन्होंने हक को नहीं समझा, हक को नहीं जाना, खत्म नबूवत के अकीदे को नहीं समझा, इन अहादीस के बारे में इल्म हासिल न किया, उलमा के करीब नहीं आते, उलमा से पूछते नहीं और जाकर बहकते हैं और उलमा को समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता और अपने आप को सब कुछ समझते हैं और जाकर बहक जाते हैं, अपना ईमान खो देते हैं, अपने बच्चों का ईमान खो देते हैं और इस तरीके पर कुफ्र के दलदल में जाकर फंस जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके अलावा एक और फितना भी चल रहा है, गौहर शाही फितना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये गौहर शाही नाम तो है अच्छा,
لیکن حقیقت کے اعتبار سے انتہائی پلید، انتہائی غلیظ قسم کے فتنے کا نام ہے۔ اس کا کوئی بانی گزرا ہے، انتقال ہو چکا اس کا نام تھا ریاض، پاکستان کے علاقے کا، وہاں سے وہ کہیں اور آ کے بسا تھا، اس کا نام ریاض تھا۔ یہ لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ۔ بنگلور کے اندر کئی گھروں کے اندر ان لوگوں کے لوگ جا کر بچیوں کو، وہاں کی عورتوں کو، بعض مردوں کو یہ کلمہ سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ میں نے خود ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، شاید میرے فون کے اندر اب بھی موجود ہے، جو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ بنگلور جیسے شہر میں جہاں الحمدللہ ہزاروں مساجد ہے، جہاں الحمدللہ سینکڑوں مدارس ہیں، جہاں پر الحمدللہ ہزاروں علماء حق موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود گمراہی کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص کا کلمہ پڑھ کر کفر کے دلدل میں جا رہے ہیں۔ ریاض رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بھائیوں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ سب جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنے بچاؤ کی سبیل، اپنے آپ کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، اپنے نوجوانوں کو بچانا، اپنے ماحول کے لوگوں کو بچانا، یہ ہم سب کا فرض ہے، اور اس فرض کو ہم اسی وقت میں نبھا سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس علم موجود ہو۔ لیکن کتنے افسوس کی بات کہ آج امت کے افراد علم سے خالی خولی ہیں، علم سے بہت دور اور علم سے عاری ہیں، علماء کے قریب نہیں آتے، مدارس کے قریب نہیں آتے۔ ایسے لوگ آ کر کسی آدمی کو کچھ پٹی پڑھائے اور مان کر آدمی چلا جائے، اور اس کو نبی مان لے یا کچھ اور مان لے، مہدی مان لے اور عیسیٰ مان لے۔ کوئی کھیل ہے، کوئی تماشا ہے؟ میں نے شروع میں اسی لیے عرض کیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ جو اللہ کی طرف سے بطور نعمت جاری کیا گیا، اس نعمت کو اللہ نے محفوظ اور انتہائی مستند طریقے پر دنیا میں جاری کیا، اور اس کے ختم کر دینے کا بھی اعلان جو کیا، یہ اسی لیے کیا کہ یہ کہیں ایرے غیرے نتو خیرے لوگوں کے ہاتھ نہ چلی جائے اور ایسے جھوٹے لوگ پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ نے اعلان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ آدمی جو ہے جیسے گڑیوں کا کھیل کھیل لیتا ہے، کچھ گھروندے بنا کر کھیل لیتا ہے، کچھ اور چیزوں سے بچے کھیل لیا کرتے ہیں۔ نبوت کو لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے، کچھ دعویٰ کر لیتا ہے، اور یہ ابھی شکیل بن حنیف کا نام آیا، اور اس کے لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ شکیل کا نام بھی اصل میں محمد ہی ہے، شکیل کا نام بھی محمد ہی ہے، لیکن کہاں ہے پتہ نہیں، نہ باپ نے رکھا، نہ ماں نے کہا، نہ اس کے جو ہے کسی ریکارڈ میں موجود ہے، نہ اس کے آدھار کارڈ میں موجود ہے، نہ اس کے اسکول کے رپورٹس میں موجود ہے، نہ اس کی کسی سرٹیفکیٹ میں موجود ہے، نہ کسی اور جگہ پر ہے۔ جہاں کہیں بھی آیا اس کا نام شکیل ہی آیا ہے، لیکن اس کے بے وقوف ماننے والے لوگ نعوذ باللہ اس کو نبی یا اور کچھ ماننے کے لیے جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دور ایسا دور اور خطرناک قسم کا دور ہے۔ بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے علماء سے ربط رکھنا، اور کہیں بھی کوئی شبہ پیدا ہو اپنے شبے کا جا کر علماء سے اظہار کرو۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دل میں ایک شبہ رکھ کر بیٹھا رہتا ہے، دل میں شبہ آ جائے گا تو ایمان غارت ہو جائے گا، لیکن آدمی سمجھتا ہے میں مومن، اور شبے کو پالتا بیٹھا رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سناؤں ہمارے ایک بزرگ کا۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے، بہت بڑے عالم فاضل اور مفتی محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، عظیم الشان بزرگ تھے۔ ان کا واقعہ ہے، وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک بار
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیڈ پر آئے اور آ کر لیٹ گئے۔ چونکہ بہت بڑے عالم تھے تو ان کی سوچ عالمانہ سوچ تھی، کچھ مسائل پر غور و فکر کرنے لگے۔ جو لوگ ایسے ویسے ہوتے ہیں وہ لوگ تو ایسی ویسی باتیں سوچتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ نیک باتیں، علمی باتیں، اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ تو حضرت لیٹے لیٹے کچھ سوچنے لگے، تو اس مسئلے پر ان کی توجہ ہوئی کہ قرآن کریم کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کے عمل کا جو بدلہ ملے گا وہ وہی جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، جس پر اس نے محنت کی ہوگی۔ جس کی محنت کی وہی اس کو ملے گا، جس کی محنت اس نے نہیں کی اسے اس کا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ فوراً ان کا ذہن اس طرف گیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی نفل نماز پڑھ کر دوسرے آدمی کو اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کر اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، صدقات خیرات دے کر اس کا ثواب اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے کسی شیخ کو، اپنے کسی استاد کو، یا اپنے کسی بچے کو، یا اپنی بیوی کو، یا بیوی اپنے شوہر کو، کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اب ان کو یہ محسوس ہوا دونوں باتوں میں کلیش ہو رہا ہے، دونوں باتوں میں تعارض ہو رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آدمی کو وہی ثواب ملتا ہے جس کی اس نے محنت کی ہوگی، جس کی محنت اس نے نہیں کی اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا، دوسرے آدمی کا کچھ محنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، جو اس نے کیا اس کو ملے گا، جس نے نہیں کیا اس کو نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف احادیث ایصال ثواب کی موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے ہم نیکی کر کر اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب دو باتوں میں ان کو کلیش معلوم ہوا، دل بے قرار ہو گیا، جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے ثواب نہیں ملے گا کسی کو کسی کا، اور احادیث کہتی ہیں کہ ایک ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے، اب اس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دل اندر سے بے قرار ہو گیا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ نہ کرے اسی وقت میرا انتقال ہو گیا، شک و شبے کے حال میں میں تو بے ایمان مر جاؤں گا، یہ تو بڑی خطرناک صورت میرے لیے ہوگی، اس لیے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سیدھے رات میں عشاء کے بعد کا وقت تھا، وہ وہاں سے نکل کر چلنا شروع کیا اور دیوبند سے لے کر گنگوہ جو وہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اتنا راستہ چل کر رات میں سفر طے کیا۔ کیوں؟ تاکہ حضرت رشید احمد گنگوہی جو اس زمانے کے بڑے بزرگ، بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے محدث، بڑے فقیہ تھے، ان سے جا کر مسئلے کا حل پوچھ لیں، اس کے لیے وہاں سے انہوں نے سفر کیا۔ اس زمانے میں بسوں کا شاید دور شروع بھی نہیں ہوا تھا، یا تھا تو اس وقت رات میں ملنا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے وہاں سے چل کر گئے اور جب وہاں پہنچے ہیں تو رات کے تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے تھے، 3 ساڑھے 3 بجے وہاں پر پہنچے۔ اسی وقت مولانا رشید احمد گنگوہی اٹھ کر وضو فرما رہے تھے تہجد کے لیے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے اس وقت حضرت نابینا ہو چکے تھے رشید احمد گنگوہی، انہوں نے جا کر سلام کیا، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت نے جواب دیا وعلیکم السلام، پوچھا کہ کون ہو؟ کہا میں جو ہے عزیز الرحمان دیوبند سے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا بھائی ایسے وقت میں کہاں سے چلے آئے، یہ رات کا سفر کر کے اتنے وقت میں کیسے چلے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت رات سویا تھا اپنے بستر پر، لیکن 2 باتوں میں مجھ کو ذرا تعارض اور کلاش معلوم ہوا، دل بے قرار ہوا کہ قرآن میں اور حدیث میں جو ہے شک و شبے میں مبتلا ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور بے ایمانی کی حالت میں موت آ جائے، اس لیے میں اسی وقت چل پڑا اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا سوال پیدا ہوا تھا، کیا اشکال تھا؟
انہوں نے کھڑے کھڑے ہی کہا اور حضرت وضو کرتے کرتے سنتے رہے. انہوں نے کہا حضرت میرے دل میں یہ بات آئی کہ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى, آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت اور کوشش کرتا ہے, جبکہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ایک آدمی عمل کرے, صدقہ کرے, خیرات کرے, ذکر کرے, تلاوت کرے, نماز پڑھے, اس کا ثواب کسی اور کو پہنچائے تو اس کی محنت کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے. یہ دو باتوں میں مجھے کلاش معلوم ہو رہا ہے, اس لیے چلا آیا آپ کی خدمت میں کہ اس کا جواب آپ سے حاصل کر لوں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بہت بڑے عالم تھے, اس زمانے کے تمام علماء ان کے سے استفادہ کیا کرتے تھے. بڑے بڑے علماء ان کو اپنا شیخ مانتے تھے, اپنا استاد مانتے تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی وضو کرتے کرتے دو لفظوں میں اس کا جواب دے دیے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی قرآن میں جو آیا ہے لیس للانسان الا ما سعى, آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت و کوشش کرتا ہے, اس کا تعلق ایمان سے ہے. ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آتا, یہ بتا رہا ہے قرآن لیس للانسان الا ما سعى. ایک آدمی کی محنت, ایک آدمی کی کمائی یعنی ایمان لانا وہ کسی اور کو کام نہیں آئے گا. باپ کا ایمان بیٹے کو کام نہیں آئے گا, بیٹے کا ایمان باپ کو کام نہیں آئے گا, بیوی کا ایمان شوہر کو کام نہیں آئے گا, شوہر کا ایمان اس کے جو ہے بیوی کو کام نہیں آئے گا. جو ایمان لائے گا اسی کے لیے وہ کام آئے گا, کسی اور کے لیے وہ کام نہیں آئے گا. اور جو احادیث میں آیا ہے وہ اعمال کے بارے میں ہے, اعمال کا ثواب اعمال کا ثواب حاصل کر کے دوسرے کو پہنچا سکتے ہو. وہ ایمان کے بارے میں آیت ہے یا اعمال کے بارے میں آیت ہے, اس سے کوئی تعارض اور دونوں میں کوئی کلاش کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا الحمدللہ میرا وسوسہ ختم ہو گیا, شبہ ختم ہو گیا, دل صاف ہو گیا, ایمان پختہ ہو گیا. یہ حضرت کا شکریہ بجا لا کر کہنے لگے حضرت واپس جانا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا ارے اتنی دور سے چل چل کے 30 کلومیٹر یہاں آئے رات کے اندھیرے میں اور پھر واپس ابھی جاتے ہو, ارے رہو کھاؤ پیو اس کے بعد میں جاؤ. انہوں نے کہا نہیں حضرت صبح میں دیوبند میں سبق پڑھانا ہے, صبح میں دیوبند میں سبق پڑھانا ہے مدرسے میں. یہ تھے اہل اللہ, یہ تھے ہمارے علماء جو اپنا نمونہ چھوڑ کر گئے. ایسا وہ ایمان کی حفاظت کرتے تھے, اپنے ایمان کو بچا کے رکھتے تھے. کہیں کوئی شیطانی جو ہے حربہ, کوئی شیطانی بات ادھر ادھر ہم کو پھسلن میں مبتلا نہ کر دے, ادھر ادھر ہم کو غلط کاریوں میں مبتلا نہ کر دے. اس طرح ہم کو بھی اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہے. کوئی بھی مسئلہ پیش آئے, کوئی آدمی آئے بہکانے لگے, اور طالب علموں کو, اسٹوڈنٹس کو, اور کالج اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والوں کو, ایسی جگہ بھی لوگ پہنچ کر اپنی اپنی باتیں جو ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں, ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب سے میری گزارش ہے علماء سے رابطہ پیدا کرو, مدارس سے رابطہ پیدا کرو, اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو, علم حاصل کرو, قرآن و حدیث کو پڑھا کرو اور ذکر کیا کرو, اللہ کی یاد میں رہا کرو. یہ سب چیزیں ہیں جو ہم کو شیطانی حرب میں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہاں کے آپ کے علماء اس بات پر جو ہے اس وقت میں متفق ہوئے ہیں کہ آپ کے شہر کے اندر تفسیری حلقے قائم کریں گے. تفسیر انتہائی ضروری ہے مومن کے. قرآن سمجھنا, قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآنی حلقے, تفسیری حلقے قائم کریں. یہاں کے علماء کا اس وقت میں یہ نظریہ ہے اور خیال ہے کہ یہاں آپ کے شہر کے اندر تفسیری حلقہ قائم کریں گے, ایک جگہ یا دو جگہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہاں جتنا مجمع ہے اس سے زیادہ مجمع وہاں پر جائے اور بیٹھے, ہفتے میں ایک بار دو بار جیسا بھی طے ہو جائے وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہم جب قرآن کو سمجھیں گے, حدیث کو سمجھیں گے اور علماء سے سمجھیں گے, ایسے ویسے لوگوں سے نہیں, تو انشاءاللہ ہمیں بات سمجھ میں آئے گی اور ایمان ہمارا پختہ اور تازہ رہے گا اور کوئی بہکانے والا ہم کو بہکا نہ سکے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی, ہمارے اولاد کی, ہمارے نسل کی اور متعلقین سی سب کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کے شرور سے, فتنے سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں یہاں کے علماء کا شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، اور یہ انتہائی نازک موقع تھا اور نازک مسئلہ تھا، اس کے بارے میں یہاں پر گفتگو کا موقع انہوں نے ہم سب کو فراہم کیا۔ میں ان سب علماء کا شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے ایک بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے، اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، بیٹھ کر سنتے رہے۔ اگر کوئی بات ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، میں آپ سے یہاں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، آپ یہاں کے علماء سے اس سلسلے میں پوچھیں کہ بھئی انہوں نے ایسا کہا تھا، اس کا مطلب کیا، انہوں نے یہ بتایا تھا، اس کا مفہوم کیا، پوچھ لیا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے دل کو، دماغ کو مطمئن رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت